جو چوز کرتے ہیں، تو وہ آسانی کیسے پیدا ہوتی ہے یا کیا موٹیویشن ہوتی ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے. سب سے پہلے تو آپ کا روز ٹی وی کا شکریہ. جی جی، یو آر ویلکم. اپنے ذاتی زندگی کے حوالے سے اظہار کا موقع مل رہا ہے. جی جی. تو میرے لیے جو ایک موٹیویشنل پرسنالٹی تھی، میرا تعلق پنجاب کے ایک زمیندار گھرانے سے ہے. ہم کھرل ہیں اور جٹ زمیندار ہیں. تو ہمارے خاندان میں ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں آج سے 300 سال پہلے، اور وہ بڑی ہستی بڑا نامور شخصیت ہے. ان کا اسم گرامی ہے قبلہ عالم، یہ ان کا لقب ہے قبلہ عالم خواجہ نور محمد چشتی مہاروی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ ان بزرگوں کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اکثر گھرانوں میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کے عقیدت کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. ان کے فیض کا عالم یہ ہے کہ کوٹ مٹھن ہے، حضرت پیر سیال ہے، گولڑا شریف ہے، یہ سب انہی کا فیض ہے. اچھا. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ ان کا فیض ہے. تو میرے والد گرامی تقریباً پچھلے 70 سال سے روحانیت میں، تصوف میں ہیں. ویسے زمیندار ہیں، اپنا کھیتی باڑی کرتے تھے. تو بچپن سے ہی ہمارے ہاں یہ تربیت تھی، بالخصوص سارے بچوں کو. تو سارے بچے نہیں پک کرتے، میں پک کر گیا. اور میری امی جان جو ہیں وہ بھی ایک ایسی ماں کی بیٹی ہیں کہ جنہوں نے حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بڑی معروف ہستی گزری ہیں. ان کی چلہ گاہ میں بیٹھ کر چلہ کشی کروائی ان کے مرشد نے ان کو، اور ان کی تربیت انہوں نے پھر میری امی کی تربیت کی. اور یہی وجہ ہے کہ میرے والد گرامی اور میری والدہ دونوں کی طرف سے مجھے روحانیت کی تربیت میں ملی، فیض بھی ملا، اور اللہ کا شکر ہے آج تک وہ ملتا ہے. تو اس تربیت کا جو فیض ہے وہ یہ تھا کہ مجھے بچپن سے ہی یہ شوق ہوا کہ مجھے حفظ کرنا ہے، عالم بننا ہے. اسکالرز مجھے سنوائے جاتے اور جہاں بھی بڑے جلسے ہوتے وہاں مجھے بھیجا جاتا یا لے کے جایا جاتا کہ میں سنوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. یوں کر کے شوق پیدا ہوا. حتیٰ کہ میں 3ری کلاس میں تھا تو میں نے قرآن مقدس الحمد سے والناس تک ناظرہ پڑھ لیا تھا. پھر 6ٹی کلاس میں تھا تو حفظ کے لیے چلا گیا، 1.5 سال میں حفظ کیا. اس کے بعد قرات کی عالمی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں. پھر 10 سالہ درس نظامی کورس ہوتا ہے وہ کیا، عالم فاضل بنا. پھر BS آنرز اسلامک یونیورسٹی سے، MPhil نمل یونیورسٹی سے. PhD ایک یونیورسٹی میں جاری ہے، دوسری PhD جو ہے وہ برطانیہ سے عطا ہو چکی ہے، وہ آنریری PhD ہے، اور وہ بھی اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالرز فورم جو ہے اسی کی بدولت یہ مجھے شرف ملا ہے. تو اس انداز سے یہ تعلیم مکمل ہوئی. مگر اس کے ساتھ 2 چیزیں ہیں. میں نے اس دوران بہت پریکٹیکل لائف بھی گزاری، روحانی اجازتیں ہیں. میں باقاعدہ روحانی علاج کرتا ہوں، قادریہ روحانی کلینک کے نام سے راولپنڈی میں کلینک ہے. تو لوگوں سے علیق اور لوگوں کی پرسنل لائف کے بارے میں جب بہت کچھ جانا، اور اس میں لوگ سینکڑوں نہیں، 20 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ہیں، 23 سالہ تجربہ ہے. تو جب آپ کے سامنے اتنی سٹوریاں آ جاتی ہیں تو ایک نتیجہ نکلتا ہے. وہ نتیجہ یہ ہے جو ماں باپ بچپن میں بتاتے تھے نا تب یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو جب وہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 طرح کی زندگی ہے، ایک خیر کا راستہ، دوسرا شر کا راستہ. جو خیر کا راستہ ہے وہ مکہ پاک سے ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ جاتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے. اور جو شر کا راستہ ہے وہ بظاہر چکا چوند ہے، روشنیاں ہیں، بظاہر بہت زیادہ موج مستی ہے، انجوائمنٹ والی لائف فیل ہوتی ہے نہیں، فیل ہوتی ہے، بس آپ دکھاتے ہیں. تو اس کا انجام جو ہے وہ اندھیر نگری ہے اور اس کا کوئی انجام نہیں. تو اللہ کا لاکھ شکر ہے. تو پھر یہی سوچا کہ پیسے آتے ہیں نہیں آتے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود جب آپ کا کردار ہے، جو آپ کا علم ہے، اور ایک دوسری بات ہے کہ جس نے جتنا بھی انسانیت کو سرو کیا اور جتنے بڑے لیول پر کیا، اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی بڑے زمانے تک اور اتنے ہی لمبے زمانے تک عزتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ اسلام کی اور روحانیت کی اور انسانیت کی پرامن انداز میں خدمت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہی ایک کامیاب زندگی ہے. میں نے لاکھوں لوگوں، یوں کہہ لیں کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، ملینرز ہیں، اس کے باوجود سکون کوئی نہیں. ایسا ہی ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم جیسے کہ اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالرز فورم ہے تو اس کے پلیٹ فارم سے ترکی میں، سینیگال ہے، الجزائر ہے، اس سال کے اندر ہم 5 ملکوں میں کانفرنسز کر چکے ہیں. میری بھی وہاں شمولیت ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جب آپ جاتے ہیں یا لوگوں سے الیک سلیک ہوتا ہے پھر آپ سمجھتے ہیں زندگی کی حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ کو دل کا سکون نہ ملے تب تک آپ کی زندگی کچھ نہیں.
اور دلوں کا سکون ہے یہ اللہ کی یاد، وہ اللہ کی یاد میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دین میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اس کی بدولت کچھ نہیں، جو وہ کچھ نہیں بچا جو ملا نہیں اللہ کی طرف سے خیر کی صورت میں. یعنی آپ کو زندگی کی تمام تر سہولیات بھی ملتی ہیں اور عزت بھی ملتی ہے، اور ساتھ یہ کہ دل کا سکون یہ کہ اللہ تیرا شکر ہے تیری رضا کے لیے تیرے انسانوں تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً یہی میری کامیابی کا سبب ہے. ماشاءاللہ. اور اس پہ مجھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آتا ہے کہ ہم میں جو سب سے بہتر ہے وہ جو دین قرآن پاک پڑھتا اور سکھاتا